نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، حب علی، حب علی، بغض علی، بغض علی، صلوات پر محمد علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ جب میں اپنے زمانے کے امام کا لقب خاص ذکر کروں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ قبلہ رخ ہو کے 3 دفعہ ہدیہ صلوات جو ہے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں تقدیم فرمائیں، خصوصاً علی الثانی عشر الذی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء الحجۃ ابن الحسن القائم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، خصوصا على الجبت والطاغوت واللات والعزى۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد۔ خداوند کریم نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں، خداوند کریم کا کفر کرتے ہیں، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، تو یہ ان کی جزا جو ہے یا ان کی جو سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کریم دائمی طور پر ان کو جہنم میں رکھے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بری مخلوق ہیں۔ ان سے بڑھ کر خداوند کریم کی کوئی بری مخلوق نہیں ہو سکتی، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کو انجام دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے برتر مخلوق ہیں، یہ خداوند کریم کی سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام تشریف لا رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، مجھے رب کعبہ کی قسم، جاء خیر البریہ، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کی سب سے برتر مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل مخلوق ہے، وہ آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی اصحاب پیغمبر جو ہیں امیر المومنین علیہ السلام کو آتے دیکھا کرتے تھے، جب امیر المومنین تشریف لایا کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے جاء خیر البریہ، کہ یہ سب سے برتر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ شخص آیا ہے۔ گزشتہ ایام سے جو موضوع آپ کے سامنے شروع کیا اور اپنی ناقص عرائض جو ہیں
اپنی استطاعت کے مطابق آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ خداوند کریم کا خداوند کریم کے لیے انسان کوئی بھی عمل انجام دے، اعمال واجبہ میں سے ہو یا اعمال مستحبہ میں سے ہو، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان رکھتا ہو۔ خداوند کریم اعمال اسی کے قبول کرتا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہو، اور اگر کوئی ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کو خداوند کریم اس کے اعمال کے بدلے میں کوئی اور اس کو جزا دے دے، دنیا میں ہی اس کو اس کا اجر مل جائے، لیکن اخروی طور پر خداوند کریم کی ذات اس کو کوئی اجر عطا نہیں کرے گی۔ اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جو عقیدہ ہے، انسان کے جو عقائد ہیں، وہ سارے کے سارے درست ہونے چاہیے، اور اعتقادات کے لیے، انسان کے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ مجموعی طور پر سب عقائد پر ایک ساتھ وہ ایمان رکھتا ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی اس نے انکار کر دیا، اگر کسی ایک کا بھی منکر ہو جائے، کسی ایک میں بھی شک و تردید کا شکار ہو جائے کہ آیا ایسے ہے یا ایسے نہیں، آیا خدا بھی ہے یا خدا نہیں ہے، وہ خدا ایک بھی ہے یا ایک نہیں ہے، آیا خدا کی یہ جو ذات عدل ہے، آیا خدا عادل بھی ہے یا عادل نہیں ہے، خداوند کریم کے رسول بھی ہیں یا نہیں، آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم نے بعنوان رسول بھیجا ہے یا بعنوان رسول نہیں بھیجا، یا وہ خاتم النبیین ہیں یا خاتم النبیین نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیا کوئی امام بھی موجود ہے یا امام موجود نہیں، آیا ہم امام کے بغیر زندگی کر رہے ہیں یا امام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، قیامت کے دن بھی خداوند کریم حساب و کتاب لے گا یا نہیں لے گا، یا قیامت کا دن بھی کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا جسم، ہمارا بدن ایسے ہی خراب ہو جائے گا، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا۔ اگر ان میں سے کسی ایک سے متعلق بھی انسان کا اس قسم کا عقیدہ ہو تو اس وقت انسان جو ہے اہل ایمان نہیں ہے، اور انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ صلوات پر محمد۔ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا ایک ہے، اس کی صفات عین ذات ہیں، وہ اپنی ذات میں بھی، اپنی عبادت میں بھی، اپنی خالقیت میں بھی، اپنی ربوبیت میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی ذات اتنی برتر ذات ہے کہ تمام کمالات کی حامل ذات ہے، اور ہماری ذات بہت ناقص ذات ہے۔ تو خداوند کریم نے ہماری ہدایت کے لیے یہ وسیلہ اور یہ ذریعہ رکھا کہ خداوند کریم نے انبیاء اور رسل کو جو ہے مبعوث فرمایا۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی حضرت خاتم علیہ السلام ہیں۔ یہاں تک سلسلہ گفتگو پہنچا تھا تو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خداوند کریم نے روئے زمین پر ابھی تک کوئی ایک بشر بھی، ایک انسان بھی جو ہے روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ یہ پہلا بشر ہے کہ جس کو خداوند کریم نے خلق کیا ہے، اور یہ پہلا بشر ہے کہ جس کو خداوند کریم مبعوث فرما رہا ہے۔ تو خداوند کریم نے ان سے متعلق ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ مرحوم شیخ صدوق جو ہے اپنی بہت پرعظمت کتاب جو ہے کمال الدین، اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الخلیفۃ قبل الخلیقہ، کہ خداوند کریم نے جو خلیفہ ہے، جو خداوند کریم کی حجت ہے، خداوند کریم نے اس سے پہلے کہ ایک انسان بھی روئے زمین پر ہوتا، خداوند کریم نے اس کے آنے سے پہلے جو ہے خداوند کریم نے اپنے خلیفہ کو بھیجا ہے۔ مخلوق سے پہلے، عام انسانوں سے پہلے خداوند کریم نے زمین پر خلیفہ کو بھیجا ہے، تاکہ کبھی بشر یہ
بہانہ نہ کر سکے یا عذر نہ کر سکے کہ پروردگارہ میں تو اس زمین کے اوپر موجود تھا. صلوات بر محمد علیہ. تاکہ کل کوئی یہ بشر خداوند کریم کے سامنے اعتراض نہ کر سکے، خداوند کریم کے سامنے بہانہ نہ کر سکے، خداوند کریم کے سامنے یہ حجت نہ پیش کر سکے اے پروردگارہ میں تو زمین پر موجود تھا لیکن تیری طرف سے کوئی حجت موجود نہ تھی، تیری طرف سے کوئی خلیفہ موجود نہ تھا، تیری طرف سے کوئی نبی موجود نہ تھا، تیری طرف سے کوئی وصی موجود نہ تھا، تیری طرف سے کوئی امام موجود نہ تھا. خداوند کریم نے ان کے اس باب العذر کو، ان کے بہانوں کے دروازے کو بند کر دیا، اور خداوند کریم نے عام انسانوں کی خلقت سے پہلے خداوند کریم نے پہلے حجت خدا کو خلق کیا. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں غیبت نعمانی میں، غیبت نعمانی کا جو پہلا باب ہے، مرحوم نعمانی جو ہیں یہ مرحوم شیخ کلینی کے شاگرد بھی ہیں اور مرحوم شیخ کلینی کے کاتب بھی ہیں. 346 ہجری میں ان کی جو ہے رحلت ہوئی اور 329 ہجری جو ہے اس میں غیبت کبریٰ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. غیبت کبریٰ جو ہے وہ 329 میں شروع ہوئی ہے. مرحوم نعمانی جو ہیں کاتب کلینی جو ہیں انہوں نے غیبت صغریٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور کچھ تھوڑا سا غیبت کبریٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے. بہت معتبر شخصیت ہیں، شیخ المشائخ ہیں. انہوں نے کتاب لکھی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت سے متعلق اور اس پر بہت ہی استدلالی خطبہ جو ہے مقدمہ جو ہے لکھا ہے، اور پھر ترتیب کے ساتھ عقلی طور پہ انہوں نے وہ ابواب جو ہیں ان کو تبویب کیا ہے. ابواب حدیث کو انہوں نے لکھا ہے. ابھی اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور انگلش کے اندر بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ موجود ہے. اس کا جو پہلا باب ہے اس کے اندر جو احادیث ذکر کی ہیں مرحوم نعمانی نے، اس میں احادیث یہ ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر 2 بھی انسان موجود ہوں تو ان میں سے ایک حجت خدا ہوگا، اور ان میں سے جو آخر اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ حجت خدا ہوگا، اور اگر زمین پر ایک شخص بھی موجود ہو تو وہ شخص ہی حجت خدا ہوگا. لولا الحجہ لساخت الارض بأہلہا. سوال کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب پردہ غیبت میں ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو پردہ غیبت میں ہیں، کیسے وہ ہماری ہدایت کر سکتے ہیں؟ کیسے وہ بشریت کے لیے ہادی بن سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو پردہ غیبت میں ہیں، نہ وہ کسی سے ملتے ہیں نہ کوئی ان سے ملتا ہے. تو پس امام علیہ السلام کی امامت کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہم جو ہے نبوت کو، رسالت کو، امامت کو، وصایت کو چند اعمال یا چند سوال و جواب جو ہیں، چند فروعات جو ہیں ان کے جواب حاصل کرنا یا ان کا طریقہ کار جو ہے یہ اپنے کچھ مختصر سے مسائل کا سوال و جواب جو ہے اس کے ملنے کو رسالت اور امامت سمجھتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض بأہلہا. اگر امام نہ ہو، زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین تباہ و برباد ہو جائے. فقط امام اور حجت الہی کا فقط یہی وظیفہ شرعی نہیں، یہی ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ فقط احکام نماز روزہ کو بتائیں، وہ احکام حج و زکوٰۃ کو بتائیں، وہ مسائل شریعت کو بتائیں، وہ مسائل دین کو بتائیں، بلکہ پوری کی پوری جو کائنات ہے خداوند کریم کی، یہ کائنات جو ہے یہ حجت الہی جو ہے اس کے اشاروں پر چلتی ہے. اور اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اور ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے. تو لہذا خداوند کریم نے پہلا بشر جو ہے اس دنیا میں بیچا، جو ابو البشر بھی ہے، جو بشر کا باپ بھی ہے، تو وہ ہدایت کا باپ بھی ہے. خداوند کریم نے اس کو ہادی بنا کر بھی بھیجا ہے.
انی جاعلن فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ صلوات پر محمد سامنے اعلان کیا ہے، فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کو خداوند کریم نے یہ بتایا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ابھی خلیفہ نہیں بنایا۔ تو پس خداوند کریم کا یہ اعلان کرنا فرشتوں کے سامنے اور اس کے بعد خلیفہ کو بنانا، اس فاصلے کے درمیان جو ہے یہ غیبت کا زمانہ ہے۔ اسی سے مرحوم شیخ صدوق نے سب سے پہلے غیبت کا استدلال کیا ہے کہ خداوند کریم کا یہ اعلان کرنا اور ابھی خلیفہ کو خلق نہ کرنا اور فرشتوں کو انتظار میں چھوڑنا، یہ غیبت پروردگار ہے کہ ابھی خدا نے خلیفہ کو نہیں بنایا، ابھی خلیفہ کا اعلان کیا ہے، ابھی فرشتے جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ مدت جو ہے یہ مدت غیبت خلیفہ پروردگار ہے۔ تو خداوند کریم نے جو پہلا خلیفہ بھی بنایا ہے، مرحوم شیخ صدوق یہ فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے اس پہلے خلیفہ کو لانے سے بھی پہلے اس کا زمانہ غیبت رکھا ہے۔ صلوات پر محمد یا علی ماسلو کا فی امتی قل هو اللہ احد، اے علی آپ کی مثال میری امت میں جو ہے وہ قل هو اللہ احد کی ہے۔ من قرأہا مرتن، کہ جس نے ایک دفعہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی، گویا اس نے ایک ثلث قرآن، ایک سوم میں قرآن جو ہے اس کا ثواب حاصل کر لیا۔ ومن قرأہا مرتین، کہ جس نے دو دفعہ جو ہے سورہ توحید کی، سورہ اخلاص کی، سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی، گویا اس نے دو سوم میں قرآن جو ہے، دو تہائی قرآن جو ہے اس کا ثواب حاصل کر لیا۔ یا علی من قرأہا ثلاث مرات، کہ اے علی جس نے 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد جو ہے اس کو پڑھا، اس کا ثواب اتنا ہے کہ گویا کہ اس نے پورے کا پورا قرآن ختم کر دیا۔ صلوات محمد علیہ۔ اے علی آپ کی مثال بھی اس میری امت میں قل هو اللہ احد کی طرح ہے۔ من احبہ کا بقلبہ، اے علی کہ جس نے آپ سے محبت کی اپنے دل کے ساتھ، تو اس کو خداوند کریم نے جو ہے گویا کہ اس کا ایک سوم ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ یا علی من احبہ کا بقلبہ ولسانہ، اے علی جس نے آپ سے محبت کی دل سے اور پھر زبان سے، گویا کہ اس نے ایمان کے 2 حصے مکمل کر لیے۔ یا علی من احبہ کا بقلبہ ولسانہ ویدہ، اے علی جس نے آپ کے ساتھ محبت کی دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ اور اس کے بعد ہاتھ کے ساتھ، گویا کہ اس نے پورا ایمان مکمل کر دیا ہے۔ بات امامت کی چل رہی ہے، ابھی میں نے امام علیہ السلام کی ایک حدیث کو عرض کرنا تھا، تو لہٰذا تمہید کے طور پہ یہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی دل سے، زبان سے یا ہاتھ سے محبت کرے تو گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اور اگر اس کا کوئی عملی نمونہ دیکھنا چاہتا ہو کہ کسی نے اپنے دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ایمان مکمل کر لیا ہو، تو وہ امام صادق علیہ السلام کی بزم میں آئے اور وہ آ کے امام علیہ السلام کی بزم میں، امام علیہ السلام کے شاگرد ہیں ہشام ابن حکم، ہشام ابن حکم امام علیہ السلام میدان منی میں تشریف فرما ہے اور امام علیہ السلام نے وہاں پہ خیمہ لگایا ہوا ہے۔ بہت سارے اصحاب جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے ان کے ساتھ موجود ہیں۔ ہشام ابن سالم جو ہے وہ موجود ہیں، مومن طاق ان کے ساتھ موجود ہیں، اور بہت بڑے بڑے اصحاب جو ہیں وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام پھر بھی بار بار جو ہے وہ خیمے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو راوی کہتا ہے، میں نے کہا کہ کیونکہ امام علیہ السلام جو ہے ان کو اولاد عقیل سے بہت زیادہ محبت ہے، تو شاید امام علیہ السلام کا دل جو ہے وہ کسی اولاد عقیل کا منتظر ہے کہ اولاد عقیل میں سے کوئی شخص آئے تو امام علیہ السلام شاید اس کا
انتظار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک طرح سے حشام ابن حکم آئے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں، تو فرمایا مرحبا بناصرنا بقلبہ ولسانہ ویدہ، مرحبا اے ہمارے مددگار اپنے دل کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ محمد علی محمد بلند در صلوات بآواز بلند نعرہ لگائیں۔ اب حشام جب مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولا نے کہا کہ اے حشام، میں نے سنا ہے کہ تو قاضی بصرہ عمرو بن لبید جو ہے اس کے پاس گیا تھا اور تو نے اس سے ہمارے حق میں، ہماری ولایت میں، ہماری امامت میں، ہماری خلافت میں تو نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا ہے اور تو نے اس کو پچھاڑ دیا ہے۔ کہا جی مولا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ میں نے ایسا کام کیا ہے۔ اس وقت حشام سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نے جو وہ مناظرہ کیا تھا یہاں پہ ان سب کے سامنے تم بیان کر۔ تو اس وقت حشام کہتے ہیں مولا میں کیسے آپ کے ہوتے ہوئے یہ جسارت کروں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں حشام میرا حکم ہے کہ تو ان کے سامنے بیان کر۔ جو بھی یہ مناظرہ سننا چاہتا ہے ایک بآواز بلند صلوات پڑھے۔ حشام ابن حکم یہ کہتے ہیں کیونکہ امام کے یہ بہت کم سن صحابی تھے، امام علیہ السلام کے بڑے بڑے اصحاب تھے، ابو بصیر جیسے صحابی موجود تھے، محمد ابن مسلم جیسے صحابی موجود تھے، زرارہ جیسے صحابی موجود تھے، مومن تاج جیسے صحابی موجود تھے۔ ایک ایک صحابی کا اگر میں ذکر کرتا جاؤں اور اس کے کارناموں کو ذکر کروں تو پوری رات گزر جائے گی، لیکن یہ حشام ابن حکم جو ہیں یہ ان تمام اصحاب میں بہت کم سن تھے، ابھی ان کی داڑھی بھی نہیں اگی تھی، ابھی تازی کچھ تھوڑی سی داڑھی اگنا شروع ہوئی تھی، یعنی اتنا کم سن جو تھے امام کے بزم میں امام کے صحابی تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ میں گیا، مجھے پتہ چلا کہ بصرہ کا قاضی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے، نشست کرتا ہے، لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی بصرہ میں جاتا ہوں تو اس سے کچھ سوال و جواب کرتا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیں بصرہ سے کوفہ کا جو راستہ ہے، جو زائرین اربعین میں بصرہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو بصرہ ایئرپورٹ سے آج بھی سفر جو ہے تقریباً 6-7 گھنٹے سے کم نہیں ہے۔ 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد جو ہے انسان بصرہ سے جو نجف ہے وہاں پر پہنچتا ہے، اور نجف کوفہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں امام علیہ السلام کے صحابی جو ہے ان کی غیرت کا یہ اندازہ کریں، مذہب کی ان کو اتنی فکر ہے، امامت کی یہ اتنی فکر ہے، دفاع امامت کی اتنی فکر ہے کہ یہ کوفہ سے پیدل چلے اور بصرہ میں جا کے جو سب سے بڑا قاضی ہے اس کے ساتھ مناظرہ کرنے گئے۔ صلوات محمد علیہ۔ اب پانی دینا، بارے دیگر صلوات پانی دینا۔ ادھر ہی رکھو، ادھر ہی رکھو۔ اسی ایک حدیث کے اندر، اسی ایک واقعے کے اندر جو ہے تمام فلسفہ امامت جو ہے حشام ابن حکم نے بیان کر دیا ہے، لہذا بہت توجہ کا طالب ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی بصرہ میں گیا اور میں بھی اس کی بزم میں چلا گیا۔ اب یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن جب میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا، جب میں یہ حدیث کتاب میں پڑھ رہا تھا تو عالم تخیل میں، عالم تصور میں، عالم فرض میں بھی حشام کے ساتھ ساتھ بصرہ پہنچ گیا، تو میں بھی اس بزم میں پہنچا۔ اب اس بزم کی جو منظر کشی ہے وہ میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، اس کا تعلق حدیث سے نہیں اور حدیث کے ان الفاظ سے نہیں،
جب حدیث کے الفاظ میں بیان کروں گا تو اس وقت میں عرض کر دوں گا کہ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو میں بھی اس بزم میں داخل ہو گیا، میں بھی اس بزم میں شامل ہو گیا، عالم تصور میں، عالم فرض میں، عالم خیال میں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس مجمع کے اندر کچھ افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے ہیں، کافر کافر فلاں کافر، کافر کافر فلاں کافر۔ تو میں نے عالم تصور میں ان سے یہ سوال کیا، کسی سے سوال کیا کہ یہ کیوں نعرے لگا رہے ہیں؟ تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ یہ سب جو لوگ ہیں یہ ناموس صحابہ کے ماننے والے ہیں، یہ ناموس صحابہ کا دم بھرتے ہیں۔ تو میں نے ان کا جو بڑا تھا اس سے سوال کیا کہ تم ناموس صحابہ کا دم بھرتے ہو، اس کا بل پیش کرتے ہو، گلی گلی شہر شہر تم پھرتے ہو، یہ بات کرتے ہو، بس میرا ایک سوال ہے، تم یہ بتاؤ کہ امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب کے فرزند جو ہیں کیا وہ بھی صحابی تھے یا صحابی نہیں تھے؟ کیا وہ بھی صحابی تھے یا صحابی نہیں تھے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ بھی صحابی تھے۔ میں نے کہا کیا داماد پیغمبر بھی تھے؟ کہا ہاں داماد پیغمبر بھی تھے۔ تو میں نے پوچھا کیا امیر المومنین کی جو تربیت ہے کیا وہ رسول نے نہیں کی تھی؟ کہا ہاں وہ بھی رسول نے کی۔ تو میں نے کہا کیا یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نہیں؟ کیا خلفائے راشدین میں سے نہیں؟ کہا ہاں وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا کہ جب یہ صحابی بھی ہیں، داماد پیغمبر بھی ہیں، پدر حسنین بھی ہیں، زوجہ بطول بھی ہیں، اور اس کے بعد چوتھے خلیفہ راشد تمہارے مطابق بھی ہیں، تو پھر بتاؤ تم جو اتنا صحابہ کا شور کرتے ہو، عدالت صحابہ کا شور کرتے ہو، توہین صحابہ کا شور کرتے ہو، بتاؤ کہ یہ شخص جو ہے کہ جو داماد پیغمبر بھی ہے، زوجہ بطول بھی ہے، پدر حسنین بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، اور تمہارے مطابق چوتھا خلیفہ راشد بھی ہے، تو 70 سال تک اس پر لعن و تبرہ ہوتا رہا، تو اس پر لعنت تبرہ کرنے والوں پر تم کیا کرتے ہو؟ 70 سال تک اس پر ممبروں سے تمام مملکت اسلامیہ جو ہے اس کے اوپر لعنت تبرہ کرتے رہی، ایسی ذات، ایک ایسی مقدس شخصیت پر، تو اس پر لعنت تبرہ کرنے والوں سے متعلق تمہارا کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حالات ایسے تھے کہ پوری مملکت اسلامیہ جو امام جمعہ ہوتا ہے کوئی معمولی شخص نہیں ہوتا، بلکہ ایک پڑھے لکھے شخص کو امام جمعہ بنایا جاتا ہے۔ تو آج کا یہ جتنے بھی 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں اس وقت ایک حکومت اسلامی میں ایک خلافت کے اندر موجود تھے، اور ان کے جتنے بھی جمعہ و جماعت ہوتے تھے ان میں ہر جمعے کے دن معاذ اللہ یہ امیر المومنین پر لعنت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے اس نے جمعے کا خطبہ دیا، اور جمعے کے خطبے کے دوران معاذ اللہ یہ امیر المومنین پر سب و شتم کرنا، امیر المومنین علیہ السلام پہ لعن کرنا بھول گیا۔ تو یہ راستے میں جب آ رہا تھا تو اس کو اب یاد آیا کہ امیر المومنین علیہ السلام پر معاذ اللہ سب و شتم اور لعن جو ہے اس نے نہیں کی۔ تو اس نے کہا لوگوں کو واپس چلو، واپس مسجد کی طرف چلو۔ یہ لوگوں کو واپس مسجد کی طرف لے گیا اور کہا کہ آج کا جو سب سے برتر میرا عمل تھا وہ تو میں نے انجام نہیں دیا، لہذا دوبارہ نماز کو ادا کرو۔ اور اس نے نماز کو قضا کیا، اور معاذ اللہ امیر المومنین پر اس نے لعن و سب و شتم کی۔ اور وہ جگہ کہ جس جگہ اس کو یاد آیا تھا، کہا بڑی بابرکت جگہ ہے کہ جہاں پہ مجھے یہ عمل کرنا جو ہے یاد آیا تھا، اور اس جگہ اپنے کفارے کے طور پہ اس نے مسجد بنائی، اور اس مسجد کا نام رکھا مسجد ذکر۔ مسجد ذکر یعنی وہ مسجد جہاں پہ مجھے یہ یاد آیا تھا کہ میں نے صحابی رسول پر، زوج بطول پر، پدر حسنین پر، چوتھے خلیفہ راشد پر معاذ اللہ لعن و تبرہ نہیں کیا۔ تو اس سے متعلق آپ لوگوں کا کیا حکم ہے؟ تو جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا یہ لوگ چپ ہو گئے۔ تو میں نے دیکھا ایک طرف کچھ لوگ موجود ہیں اسی بزم میں کہ جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں، اور وہ جن کے ہاتھوں میں کاپیاں ہیں، اور وہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مورخین ہیں، یہ تاریخ لکھنے والے ہیں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا تو تاریخ اسلام کو اگر تم دیکھو تو اس وقت تاریخ اسلام میں وہ شخصیت جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شخصیت ہمیشہ
سرکار حضور پاک کے ساتھ رہی ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے، جس کی پرورش خود پیغمبر اسلام نے فرمائی ہے، اور اس کے بعد وہ دوسری شخصیت کہ جس نے سب سے زیادہ رسول کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ ان کی زوجہ حضرت خدیجہ ہیں۔ تقریباً لگ بھگ جو ہے 25 سال جو ہے انہوں نے رسول کے ساتھ گزارے ہیں۔ تقریباً یہ لگ بھگ شاید 38 سال کا عرصہ جو ہے یہ زمانہ ازدواج پیغمبر ہے کہ 38 سال میں تقریباً 25 سال یا 28 سال جو ہیں یہ رسول نے ایک زوجہ کے ساتھ گزارے ہیں، اور 10 سال یا 13 سال زیادہ سے زیادہ جو ہیں یہ رسول اللہ نے 14، 15 یا 16 جو ہیں ازواج ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 9 زوجات ان کی موجود تھی، لیکن 25 سال جو ہے وہ ایک زوجہ کے ساتھ گزارا ہے۔ تو میں نے تاریخ والوں سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو دامن پیغمبر میں جس نے پرورش پائی ہے، جس نے پہلے سب سے پیغمبر کی تصدیق کی ہے، اس سے متعلق تم نے تاریخ میں کیا لکھا ہے، کتنی باتیں تمہاری تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور وہ زوجہ رسول کہ جو 25 سال جو ہے وہ رسول کے ساتھ گزاری ہے، اور ازدواجی سفر میں 38 سال میں سے 25 سے 28 سال سفر انہوں نے رسول کے ساتھ گزارا ہے۔ آج تاریخ کے اندر، تمہاری تاریخ کے اندر کتنے اوراق ان سے متعلق ہیں، اور کئی جلدیں جو ہیں ان سے متعلق موجود ہیں کہ جو رسول کے ساتھ بہت مختصر عرصہ رہے ہیں۔ اب میں نے جب یہ سوال کیا تو یہ اہل تاریخ جو ہیں یہ لوگ بھی خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کچھ افراد موجود ہیں، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہنے لگے کہ یہ اہل حدیث ہیں، یہ رسول کی حدیث کو، رسول اللہ کی سنت کو، رسول اللہ کی سیرت کو یہ لکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، صلوات پر محمد کہ ان کا زمانہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ 23 سال پر مشتمل ہے۔ اس 23 سال میں سب سے زیادہ جس نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس پورے 23 سال میں وہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد ان کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ جو ہے زندگی گزاری ہے، اور اس کے بعد ان کے گھر کے اندر ان کے 2 فرزند ہیں حسن اور حسین، انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ امیر المومنین رسول کی بیٹی کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس وقت تنہا بیٹی کہ جو اس دنیا سے جب رسول رخصت ہوئے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تھی۔ تو رسول اللہ کے ساتھ جنہوں نے اتنا زیادہ وقت جو ہے وہ گزارا ہے، تقریباً 18 سال جو ہیں وہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ گزارے ہیں۔ اس 23 سال میں سے 18 سال ان کی بیٹی نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، 23 سال امیر المومنین نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ چلو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے رحلت رسول کے بعد جو ہے وہ جو ہیں تمہارے مطابق 6 ماہ اور ہماری روایات کے مطابق 75 دن یا 95 دن اس دنیا میں رہی، اور 30 سال جو ہے رسول اللہ جو ہے اس کے بعد شہادت پیغمبر کے بعد اس دنیا میں زندہ رہے۔ امام حسن علیہ السلام لگ بھگ 40 سال جو ہے وہ اس دنیا میں بقید حیات رہے، اور امام حسین علیہ السلام تقریباً 50 سال کا عرصہ جو ہے رحلت پیغمبر کے بعد وہ اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ تو میرا تم اہل حدیث سے یہ سوال ہے کہ جب بھی کوئی انسان بڑی شخصیت جو ہے، بڑی عظمت والی کوئی نام آور شخصیت اس دنیا سے جاتی ہے تو لوگ سب سے پہلے اس کے گھر والوں سے سوال کرتے ہیں، ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے افکار کیا تھے۔ تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ رسول کی بیٹی نے 18 سال ان کے ساتھ زندگی گزاری، تمہاری کتابوں میں کتنی احادیث جو ہیں وہ رسول کی بیٹی سے منقول ہیں؟ تو کہا کہ نہیں 2 صفحے بمشکل ہی بنیں گے۔ تو میں نے کہا کہ 30 سال امیر المومنین جو ہیں وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ 23 سال تو ان کی، ویسے تو کلاً 30 سال امیر المومنین جو ہیں رسول اللہ کی آغوش میں انہوں نے تربیت پائی، لیکن 23 سال کا جو عرصہ تھا زمانہ نبوت جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد 30 سال تک زندگی گزاری۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرح وہ جلدی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، 30 سال وہ مسلمانوں کے درمیان، اس امت کے درمیان جو ہے
وہ موجود تھے۔ اس 30 سالہ عرصے میں ایک بہت بڑا عرصہ ہے، اگر ہر روز ایک ایک بات بھی وہ نقل کرتے اور ان کی بات کو لکھا جاتا تو کم از کم 30,000 باتیں تو موجود ہوتی۔ تو تم مجھے بتاؤ کہ امیر المومنین جو ہیں، چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، زوج بطول بھی ہیں، تو ان کی کتنی احادیث جو ہیں تمہاری کتب میں موجود ہیں؟ کہا کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ سب کو جمع بھی کر لیں تو کوئی شاید 100 150 200 سے اوپر نہیں بنتی۔ تو میں نے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ جوانان جنت کے سردار ہیں، امت نے دیکھا کہ رسول اللہ ان کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے، اپنے کاندھوں پر ان کو بٹھایا کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں ان کو پھرایا کرتے تھے، یہ ان کے گھر کے اندر موجود ہے۔ آج بھی جب کوئی بڑی شخصیت اس دنیا سے جاتی ہے تو اس کے بیٹوں کے پاس جاتے ہیں، حتیٰ بچوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کا انٹرویو لیتے ہیں کہ تم نے اپنے بزرگ کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ، اپنے نانا کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، تو تم بتاؤ ان کی کوئی بات۔ تو آیا 40 سال جو ہے امام حسن مجتبیٰ اس دنیا میں رہے، تو کبھی جا کے کسی نے پوچھا کہ اے فرزند رسول، اے نواس رسول، ذرا آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے نانا کو نماز پڑھتے کیسے دیکھا تھا، ان کو وضو کرتے کیسے دیکھا تھا، ان کو نماز شب پڑھتے کیسے دیکھا تھا، قرآن پڑھتے کیسے دیکھا تھا، ان کو فلاں عمل کرتے کیسے دیکھا تھا، اس متعلق بھی کیا تمہارے پاس کوئی حدیث موجود ہے یا کتنی احادیث تمہارے پاس موجود ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی جو ہے ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو میں نے کہا امام حسین علیہ السلام 50 سال جو ہے اس دنیا میں رہے، شہادت پیغمبر کے بعد، رحلت پیغمبر کے بعد، اور 50 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے، کوئی چھوٹا عرصہ نہیں۔ اس 50 سال میں کم از کم امام حسین علیہ السلام جو ہیں 7 یا 8 سال کم از کم جو ہیں وہ رسول کی آغوش میں رہے، رسول کی آغوش میں، رسول کی گود میں وہ پروان چڑھے، وہ تشریف لاتے تھے، رسول خطبہ روک دیتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ نانا کی پشت پہ جاتے تھے، رسول جو ہیں نماز کو طولانی فرما دیا کرتے تھے۔ تو ایسے نواسے کے ساتھ اتنی محبت کا یہ عالم ہے کہ اپنے خطبے کو بھی روک دیتے ہیں، نماز کو بھی طولانی کر دیتے ہیں، اور اپنے کندھوں پر بٹھا کے وہ پورے مدینے کا چکر لگواتے ہیں۔ تو یہ شہزادہ جو ہے 50 سال اس امت کے اندر موجود رہا۔ اس 50 سال میں ان سے تم نے کتنا نقل کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، اس سے متعلق بھی کوئی اتنا زیادہ موجود نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اہل بیت والے گھر کو باہر کی نسبت بہتر جانتے ہیں۔ جب تمہارے پاس گھر والوں سے متعلق، گھر والوں کی کوئی حدیث یا سیرت اور سنت ہی موجود نہیں، تو پھر تمہاری یہ حدیث، سنت اور سیرت کس کام کی ہے؟ تو یہ عالم تصور اور عالم خیال اور عالم فرض میں نے بھی اس بزم میں بیٹھے کچھ لوگوں سے سوال کیا۔ اب حشام ابن حکم کی جو حدیث ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حشام ابن حکم کہتے ہیں کہ لوگ بیٹھے تھے، یہ قاضی صاحب لوگوں کی باتوں کا جواب دے رہے تھے کہ اتنے میں ان کا وقت ختم ہوا یا اپنی بزم سے اٹھنے لگے۔ تو میں نے کہا قاضی صاحب ذرا رکیے، میری بھی کچھ باتیں ہیں، میرے بھی کچھ سوال ہیں، میرے بھی سوالوں کا جواب دیتے جائیں۔ تو قاضی نے کہا بیٹا تو بھی سوال کر لے۔ تو میں نے قاضی صاحب سے سوال کیا، کیا قاضی صاحب آپ کی آنکھیں ہیں؟ تو کہتے ہیں بیٹا یہ بھی کوئی سوال کرنے والی ہے، یہ بھی کوئی سوال کرنے والا ہے، یہ تو بہت واضح ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں قاضی صاحب، آپ کا کام ہے جواب، میرا کام ہے سوال کرنا اور آپ کا کام ہے جواب دینا۔ میں سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیں۔ کہا ہاں بیٹا میری آنکھیں بھی ہیں۔ تو آپ ان آنکھوں سے کیا کرتے ہیں؟ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کیا آپ کی ناک بھی ہے؟ اب آہستہ آہستہ قاضی صاحب کا تھوڑا سا پارا بھی چڑھنے لگا۔ کہا ہاں میری ناک بھی ہے۔ تو کہتے قاضی صاحب آپ اس ناک سے کرتے کیا ہیں؟ کہا کہ بیٹا میں اس ناک سے سونگھتا ہوں۔ اب پوچھا قاضی صاحب آپ کے ہاتھ بھی ہیں؟ تو اب قاضی صاحب نے کہا ہاں میرے ہاتھ بھی ہیں۔ تو کہا کہ قاضی صاحب ان ہاتھوں سے کرتے کیا ہیں؟ تو کہا کہ ان ہاتھوں سے میں کام کرتا ہوں۔ کہا قاضی صاحب آپ کے پاؤں بھی ہیں؟ کہا ہاں میرے پاس پاؤں بھی ہیں۔ ان پاؤں سے کیا کرتے ہو؟ ساتھ ساتھ میں قاضی صاحب کا پارا بھی چڑھ رہا تھا۔ اطرافیان جو تھے وہ بھی غصے کی حالت میں تھے کہ یہ قاضی صاحب کے ساتھ کیسے سوال و جواب کر رہا ہے۔ صلوات پر محمد
بہت توجہ کا طالب ہوں کہ اسی ایک بات کے اندر تمام فلسفہ امامت جو ہے وہ موجود ہے۔ کافی کے اندر باب اضطرار الی الحجت جو ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کے اندر مکمل مفصل یہ قصہ موجود ہے۔ تو کہا کہ قاضی صاحب آپ کے پاؤں بھی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا میرے پاؤں بھی ہیں، ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کہا ان کے ساتھ میں چل کر جاتا ہوں۔ ایک ایک اس کا نام لیا اور اس کا کام پوچھا کہ یہ کام کیا کرتا ہے۔ تو پھر پوچھتے ہیں کیا قاضی صاحب آپ کا دل بھی ہے؟ کہا ہاں میرا دل بھی ہے۔ تو کہا یہ دل کیا کرتا ہے؟ کہا اس دل کا کام یہ ہے کہ جب بھی میرے جسم کا کوئی حصہ جو ہے کسی شک اور تردید میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ میرا دل جو ہے اس کے شک و تردید کو، اس کے شک و شبہ کو جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ میری آنکھ کو کسی چیز میں شک و تردید ہوتی ہے تو میری آنکھ میرے دل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ میرے ناک کو جب کوئی شک و تردید ہوتی ہے تو یہ میرے دل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میرے ہاتھ کو، میرے پاؤں کو، میرے اعضاء و جوارح کو جب بھی کوئی شک و تردید ہوتی ہے، کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے کہ آیا یہ درست ہے یا درست نہیں، تو وہ میرے دل کی طرف رجوع کرتا ہے اور میرا دل جو ہے اس شک و تردید کو دور کر دیتا ہے۔ اس وقت ہشام ابن حکم نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا اور قاضی صاحب کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں قاضی صاحب خداوند کریم نے آپ کو، آپ کا جو وجود ہے، آپ کے وجود کی جو کائنات ہے، خداوند کریم نے اس وجود کے، آپ کے وجود کے اندر، اس چھوٹے سے وجود کے اندر بھی خداوند کریم نے ایک دل سا امام رکھا ہے جس کا کام یہ ہے کہ آپ کے جو اعضاء و جوارح ہیں کبھی بھی ان کو شک و تردید میں نہ رہنے دے۔ تو اے قاضی صاحب کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی؟ کیا آپ کی عقل و شعور اس بات کو درک نہیں کرتا کہ خداوند کریم نے آپ کے جسم میں تو ایک دل جیسا امام تو رکھا ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات جو ہے اس کو خداوند کریم نے بغیر امام کے چھوڑ دیا ہے۔ صلوات برو محمد علیہ۔ اب قاضی صاحب میں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے کیونکہ عقلی استدلال ہے، اس سے بڑا عقلی استدلال امامت اور ولایت کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت امام علیہ السلام ہشام سے کہتے ہیں کہ ہشام یہ تو نے باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ تو وہ اسپستہ عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ آپ کے بزم کا نتیجہ ہے، یہ آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ یہ باتیں ہمیں بھی معلوم ہوئی ہیں۔ تو اس وقت مولا فرماتے ہیں اے ہشام خدا کی قسم تو نے یہ جو باتیں اس سے کی تھی یہ باتیں صحف ابراہیمی اور موسیٰ کے اندر موجود ہیں۔ ان بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے اور اہل بیت علیہم السلام کے نور علم سے مزین ہونے کے لیے ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے سب بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو اب یہ فلسفہ امامت ہے کہ جس کے اندر ہشام ابن حکم نے پوری دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ یہ دنیا بغیر امام کے نہیں رہ سکتی، بغیر امام کے نہیں چل سکتی، اور اس امام کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ امام منصوص من اللہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد شدہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہونا چاہیے، خداوند کریم کی ذات جو ہے اس کو منسوب کرے اور نبی اس کا اعلان کریں۔ کیوں؟ اس لیے امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات برو اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کیا لوگ جو ہیں اپنی تشخیص کو بہتر سمجھتے ہیں یا ذات پروردگار تشخیص کو بہتر سمجھتی ہے؟ لوگوں کی جو مصلحت ہے، لوگوں کا جو مفسدہ ہے، لوگوں کی جس میں بلائی ہے اور جس میں لوگوں کا نقصان ہے، خدا کی ذات بہتر سمجھتی ہے یا خود لوگ بہتر سمجھتے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ خود خدا کی ذات ہی بہتر سمجھتی ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا
کہ پس اس کا مطلب ہے کہ جب انسان کے لیے انسان کی بھلائی جو ہے وہ ذات پروردگار بہتر سمجھتی ہے تو امام کا نامزد کرنا، امام کا منسوب کرنا بھی خدا کا کام ہے۔ تو اس وقت امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، 70,000 افراد تھے، ان میں سے 7,000 کا، پھر 7,000 میں سے 700 کا، 700 میں سے پھر آخر میں شاید 70 افراد کا انتخاب کیا گیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر جو ہیں وہ بھی لوگوں کے نامزد کرنے میں، لوگوں کا انتخاب کرنے میں اشتباہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ جیسا نبی جو ہے معصوم ہوتے ہوئے لوگوں کے انتخاب میں وہ اشتباہ کر سکتا ہے تو وہ عام افراد جو ہیں جو غیر معصوم ہیں، اپنے اچھے برے کی تمیز کو خود نہیں سمجھ سکتے، وہ کسی کا انتخاب درست کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لہذا یہ پہلی شرط ہے کہ پہلی شرط ہے امامت کی کہ امامت کا جو عہدہ ہے، امامت کا جو منسوب کرنا ہے وہ ذات پروردگار انجام دیتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ معصوم ہونا چاہیے، اور معصوم سے متعلق کل جو میں نے عرض کیا تھا جو دلیل عصمت رسول سے متعلق ہے وہی دلیل جو ہے وہ امام سے متعلق ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ امام کو اس امت میں سب سے برتر ہونا چاہیے، امت کے جتنے بھی کمالات ہیں، علم میں امت میں سب سے برتر ہو، عصمت میں سب سے برتر ہو، شجاعت میں سب سے برتر ہو، بصیرت میں سب سے برتر ہو، جو بھی کمال خداوندی ہے، جو بھی کمال بشریت ہے، اس بشریت کے کمال میں امام سب سے برتر ہو، امام سے کوئی برتر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی خیر البشر من شک فقد کفر، کہ علی جو ہیں وہ سب سے برتر ہیں۔ جو بھی انکار کرے اس بات میں کہ امیر المومنین سے بھی کوئی برتر ہے تو اس نے کفر اختیار کیا۔ محمد علی محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امیر المومنین سب سے برتر ہیں، جس نے بھی اس کا کفر کیا جس نے بھی اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اس کا اعتراف نہ کیا، جس نے اس کا انکار کیا، اقرار نہ کیا، اس نے بھی کفر کیا۔ آج 7 محرم کا دن ہے۔ 7 محرم ابن زیاد نے عمر سعد ملعون کو یہ خط لکھا کہ تم حسین کا پانی بند کر دو۔ آج خیام حسینی جو ہے اس کا پانی بند کر دیا گیا۔ آج کے بعد خیام حسینی میں کوئی ایک پانی کا قطرہ بھی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ آج وہ دریائے القمہ و نہر فرات جو ہے ان دریاؤں میں سے کہ جو مادر حسین کے مہر میں ہے، آج اس کے نواسوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق تمام دنیا کے اندر جو پانی ہے، تمام دنیا کے دریاؤں کا جو پانی ہے وہ مادر حسین کا حق مہر ہے، جس کی حق مہر میں دنیا کا تمام پانی موجود ہے۔ آج اس کے بیٹوں پر، آج اس کے نواسوں پر، آج اس کے جگر گوشوں پر وہ پانی بند کر دیا گیا ہے۔ نہر فرات جس سے جانور بھی پانی پی سکتے ہیں، جس سے ہر کافر اور مشرک جو ہے وہ بھی پانی پی سکتا ہے، لیکن یہ نہر فرات جو ہے حسین پر یا اولاد حسین پر یا اصحاب حسین پر بند ہے۔ اجرکم اللہ، خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے۔ آج 7 محرم کا دن گزرا ہے اور 8 محرم کی شب ہے۔ آج کی شب جو ہے، اس شب میں سب مومنین عزادار جو ہیں حضرت ام فروہ جو ہیں ان کو پرسہ دیتے ہیں۔ یتیم حسن جو ہے ان کا پرسہ دیا جاتا ہے۔ آج کی شب جو ہے وہ شہادت امام حسن کی شب کا مصائب ہے، ان کی شہادت کا مصائب پڑھا جاتا ہے اور ام فروہ کو اس کا پرسہ دیا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبی جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت 3 سال کے نزدیک سن ہے۔ قاسم ابن حسن کا اپنے
بابا کے سینے پر آئے، بابا کا سینہ جو ہے یہ کٹ کٹ کر گر رہا تھا، کٹ کٹ کر ان کا جگر جو ہے وہ گر رہا تھا کہ امام حضرت قاسم ابن علی جو ہیں بابا کے سینے پر آئے، تو ام فروہ نے چاہا کہ ان کو بابا کے سینے سے جدا کریں، تو اس وقت امام حسن یہ کہتے ہیں قاسم کو میرے سینے کے ساتھ رہنے دو، اور اس وقت امام حسن مجتبیٰ نے ایک تعویذ لکھا، اور اس تعویذ کے اندر یہ تعویذ لکھا، اور امام قاسم ابن حسن جو ہے اپنے یتیم کو یہ وصیت کی، بیٹا قاسم جب بھی عمر کے کسی حصے میں جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اس تعویذ کو تم کھول کے پڑھ دینا، اجرکم اللہ۔ خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے۔ تو میدان کربلا میں وہ وقت آیا کہ کئی دفعہ قاسم جو ہیں اپنے چچا کی خدمت میں جاتے ہیں اور موت کی اجازت مانگتے ہیں۔ شب عاشور ہے، شب عاشور قاسم خیام حسینی میں حسین ابن علی کے خیمے میں موجود ہیں کہ مولا جو ہیں اپنے اصحاب کا جب امتحان لے چکے اور چراغ کو خاموش کر دیا، کہا جو بھی جانا چاہتا ہے یہاں سے چلا جائے، میری طرف سے تم کو رخصت حاصل ہے، میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، اور اگر شاید تمہیں کوئی شرم محسوس ہوتی ہو کہ ہم کیسے اٹھ کے جائیں تو میں چراغ کو خاموش کرتا ہوں، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے۔ تو جب چراغ کو خاموش کیا گیا اور اس کے بعد جب دوبارہ جلایا گیا تو اصحاب وہاں پر موجود تھے، تو اس وقت امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اگلے دن کا جو ہے ایک ایک شہید کا نام لے کے بتانا شروع کیا، اور اس کا مقام بھی امام بتا رہے تھے۔ تو اس محفل کے آخر میں، اس خیمے کے آخر میں قاسم ابن علی جو ہیں یہ اپنی ایڑیوں کے زور پر کھڑے تھے۔ جب ایک ایک صحابی کا نام لیا جا رہا تھا تو پیچھے سے پکار کے یہ کہتے ہیں، اے چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ اجرکم اللہ۔ خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے، کہا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے۔ تو کہا قاسم بتاؤ تم موت کو کیسے پاتے ہو؟ کہا احلا من الاصل، چچا وہ موت کہ جو آپ پر قربانی دے کر حاصل ہو، وہ موت، وہ جان کہ جس کا نذرانہ میں آپ پر پیش کروں، وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا اے قاسم تو بھی کل کے شہیدوں میں موجود ہے، تو اس وقت امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے قاسم کل کے شہیدوں میں علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب جیسے ہی علی اصغر کا نام آیا تو یہ غیرت حسنی کے مالک ہیں، غیرت علوی کے مالک ہیں، غیرت ہاشمی کے مالک ہیں، تڑپ کے کہتے ہیں مولا کل کیا اشقیاء کی اتنی جرأت ہوگی کہ وہ خیام پر حملہ کریں گے اور خیام میں آ کے علی اصغر کو شہید کریں گے؟ اجرکم اللہ۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، میں خود علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں گا اور اشقیاء کے سامنے لے جاؤں گا اور اشقیاء علی اصغر کو شہید کریں گے۔ اجرکم اللہ۔ خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے۔ اب روز عاشورہ آیا، قاسم ابن علی جو ہے یتیم حسن بار بار جاتے ہیں اور مولا سے درخواست کرتے ہیں مولا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجئے، مولا مجھے بھی موت کی اجازت دیجئے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں قاسم تو میرے بھیا کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے جنگ میں جانے دوں، کیسے میں تجھے موت کے منہ میں جانے دوں، تو میں تجھے کیسے اجازت دیتا ہوں۔ اب قاسم واپس پلٹے اور ایک خیمہ کی طرف کے ایک خیمہ کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، گریہ کر رہے ہیں کہ ان کی گریے کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ ماں ام فروہ نے دیکھا میرا یتیم بیٹا گریہ کر رہا ہے۔ ماں کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کسی یتیم بیٹے کے گریے کو سننا۔ جیسے ہی ماں اپنے یتیم بیٹے کا گریہ سنتی ہے تو اس کا دل پاش پاش ہوتا ہے، فوراً بیٹے کی طرف جاتی ہے، آ کے دیکھا قاسم گریہ کرتے ہیں۔ کہا بیٹا قاسم کیوں رو رہا ہے؟ کہا اماں جان
میرے چچا دشمنوں کے نرگہ اعداء میں گرے ہیں، میں اپنے چچا جان سے اجازت مانگتا ہوں، چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے۔ حتیٰ کتب مقاتل یہ لکھتی ہیں کہ قاسم نے کبھی امام کے پاؤں کو چومتے ہیں، کبھی ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے، مجھے بھی موت کی اجازت دیجئے، لیکن مولا اجازت نہیں دیتے۔ تو اس وقت میں فروا یہ کہتی ہیں قاسم تیرے بابا نے تجھے وصیت کی تھی، اے قاسم جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو دیکھنا تیرے بازو میں ایک تعویذ باندھا ہے، اس تعویذ کو کھول دینا، اے قاسم اس سے بھی زیادہ کوئی مشکل وقت ہے۔ اجرکم علی اللہ، خداوند کریم کسی کا ہم میں نہ رلائے۔ اب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، اس تعویذ کو تحریر جو تھی وہ یہ تھی، اے قاسم بیٹا، اے میرے لال قاسم، جب میدان کربلا میں تم دیکھنا کہ تمہارے چچا نرگہ اعداء میں گرے ہیں تو اپنی جان کو ان کی جان پر ترجیح نہ دینا۔ اب قاسم کی آنکھوں سے جو آنسو تھے وہ رک گئے، اب خوشحالی کے ساتھ اپنے چچا کے پاس گئے، کہتے ہیں امو جان، اے چچا جان، یہ میرے بابا کی تحریر دیکھے۔ جب مولا نے امام حسن کی تحریر کو دیکھا، مولا نے اپنی بائیں قاسم کے گلے میں ڈالی اور قاسم نے اپنی بائیں مولا کے گلے میں ڈالی، فغشیٰ علیہما، دونوں غش کھا کر گر پڑے۔ اجرکم اللہ۔ ایک تو غشی کی وجہ علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ مولا حسین کو مولا حسن کے ساتھ اپنا گزارا وقت یاد آیا اور اس کی نشانی کو دیکھ کے وہ اپنے بھیا کی نشانی کو دیکھا کرتے تھے، اپنے دل کو تسلی دیتے تھے کہ میرا بھیا تو اس دنیا سے رخصت ہو چکا لیکن میرے بھیا کی نشانی تو موجود ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی حسین غش کھا گئے کہ حسین نے قاسم کو دیکھا، یہ ننھا سا بچہ ہے، لاغر سا جسم ہے، اس کے جسموں پر تیروں تلواروں نے چلنا ہے، اس کے جسم پر گھوڑوں کے سموں نے پامال کرنا ہے۔ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر میں کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے خدا آپ کو۔ اجرکم اللہ۔ اب مولا نے قاسم کو تیار کرنا شروع کیا تو کتب مقاتل یہ کہتی ہیں قاسم کو ایسے امامہ باندھا، ایسے لباس پہنایا جیسے کسی کو کفن پہناتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ قاسم کو ایسے بھیجا جیسے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ اب قاسم کا جسم بہت چھوٹا ہے، سن بہت چھوٹا ہے، قاسم کے لیے کسی زرہ کو منگایا گیا لیکن زرہ بہت بڑی تھی، ان کا بدن بہت چھوٹا تھا، دوسری زرہ منگائی، تیسری زرہ منگائی لیکن کوئی بھی زرہ پوری نہیں آتی کیونکہ زرہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کے لیے، قاسم کا سن چھوٹا ہے، قاسم کو کیسے یہ زرہ پہ آئے کیونکہ زرہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لوہے کا لباس ہوتا تھا جس سے اگر تیر لگتا تھا یہ لباس تیر کو روکتا تھا، اگر کہیں سے تلوار لگتی تھی یہ تلوار کو روکتی تھی، اور اگر انسان جب گرتا تھا تو یہ زرہ جو ہوتی تھی انسان کو گرتے وقت بچاتی بھی تھی، انسان کا تحفظ کرتی تھی، اور اس کے بعد اگر جب گھوڑے کی ٹاپیں بھی لگ جائیں تو اس زرہ کی وجہ سے انسان کی لاش پامال نہیں ہوتی تھی، لیکن قاسم کے لیے کوئی زرہ موجود نہیں۔ اب قاسم کو اٹھا کے سوار کیا اور میدان کربلا کی طرف روانہ کیا۔ اے قاسم اللہ کے حوالے، حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ خیام کی طرف ایک ننھا بچہ روانہ ہوا، خیام سے برآمد ہوا، جو ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہے، یہ دشمن ہے، اس کو یتیم حسن 14ویں کا چاند لگتا ہے، نہیں معلوم میں فروا کے لیے کیا تھا، ام کلثوم کے لیے کیا تھا، زینب کے لیے کیا تھا، یہ تو کوئی زینب کے دل سے پوچھے، ام فروا کے دل سے پوچھے۔
اب قاسم میدان کربلا میں روانہ ہوئے. قاسم نے جنگ شروع کی. 35 دشمنوں کو فنار کیا. 35 دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد شام کا بہت بڑا پہلوان ہے, 1000 آدمی سے یہ لڑتا ہے, ازرق شامی اس کا نام ہے. عمر صاحب نے کہا کہ تو اس بچے سے جا کے جنگ کر. کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے, میرا بیٹا ہی اس کے لیے کافی ہے. تو جب اس کا پہلا بیٹا آیا, بیٹا بھی پہلوان تھا, مولا حسن نے اس کو بھی واصل جہنم کیا. دوسرا بیٹا, تیسرا بیٹا, 4 بیٹوں کو واصل جہنم کیا. اب یہ بڑا دو پیچ کرتے ہوئے بہت غصے کی حالت میں اٹھا کہ میں جا کے اس کا مقابلہ کرتا ہوں. ایک طرف ازرق شامی شام کا بڑا پہلوان ہے, ایک طرف 13 سالہ قاسم ہے. قیام میں امام نے دست مبارک کو بلند کیا, بارے الہ قاسم کو, میرے یتیم قاسم کو اتنی فرصت دے دے کہ اس پہلوان کو بھی واصل جہنم کر سکے. قاسم نے اس کو بھی وار سے 2 تحت 1 کر دیا. اب عمر سعد نے جب یہ دیکھا, کہا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, پوری فوج مل کر حملہ کرو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اب پوری فوج نے حملہ کیا. پوری فوج جب حملہ کر چکی تو اب انہوں نے, ایک دشمن نے پیچھے سے چھپ کے ان کی گردن پر وار کیا. قاسم زین پر سنبھل نہ سکے, زمین کربلا میں آئے. کہا چچا جان یا اما ادرکنی, اے میرے چچا میری مدد کو پہنچے, میری مدد کو پہنچے. حسین ابن علی خیام سے ایسے نکلے جیسے عقاب اپنے شکار کی طرف جاتا ہے, لیکن درمیان میں فوج ہے. تو آپس میں گھوڑے ادھر ادھر جب بھاگے تو جب مولا قاسم کے لاشا پر پہنچے تو قاسم کی لاش نہ تھی. کہاں پہ قاسم موجود نہیں, پامال لاش موجود ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے. مولا فرماتے قاسم تیرے چچا کے اوپر بہت شاک ہے, تو اپنے چچا کو مدد کے لیے بلائے, لیکن تیری چچا تیری مدد کے لیے نہ آ سکے. اب قاسم کی پامال لاش ہے, کیسے قاسم کی لاش کو لائے؟ بس میں یہ الفاظ ہی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ایک مالی اپنے چمن سے گلوں کو پھولوں کو اٹھاتا ہے اور ایک کپڑے میں رکھتا ہے, مولا نے اپنی آبا کو بچھایا اور قاسم کی پامال لاش کو لیا. اب خیام کی طرف روانہ ہوئے. جیسے خیام کی طرف پہنچتے ہیں, بیویاں کیا دیکھتی ہے؟ قاسم کی لاش نہیں بلکہ پامال جنازہ ہے. کیسے قاسم کو بھیجا تھا, پامال جنازہ موجود ہے. وہ قاسم کہ شاید جس کے بارے میں ماں بگی بہنوں کی پھوپھیوں کی یہ حسرت تھی, یہ قاسم بڑا ہوگا, ہم اس کو دلہا بنائیں گے, اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائیں گے. لیکن وہ ہاتھ جس پر مہندی کی حسرت موجود تھی وہ کربلا کی گرم زمین کے اوپر پامال ہو گئے. وہ سر کہ جس پہ سیرا سجنا تھا کربلا کی زمین میں پامال ہو گیا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون. خداوند کریم سے دعا ہے کہ قاسم کی اس شہادت کے صدقے میں, قاسم کی پامال لاش کے صدقے میں, خداوند کریم ام فروا کی اس حسرت کے صدقے میں, ام فروا کی اس مظلومیت کے صدقے میں, خداوند کریم سے دعا ہے کہ امام حسین کی مظلومیت کے صدقے میں, شہادت امام حسین کے صدقے میں, مظلومیت امام حسین کے صدقے میں, اسیران کربلا کے صدقے میں, شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں, مظلومیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں, سب مل کر اللہم عجل لولیک الفرج, بآواز بلند کریں, اللہم عجل لولیک الفرج, 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 اللہ